اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ اصحاب کہف قیصر روم تھیوڈوسس کے عہد سلطنت میں تقریباً 445 سنہ عیسوی میں بیدار ہوئے، اور بقول بعض یہ واقعہ قیصر دقیانوس کے عہد 251 میں پیش آیا۔ اس طرح ان کے خواب کی مدت 197 سال بنتی ہے، جبکہ قرآن یہ مدت 309 سال بتاتا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ اصل تحقیق کے مطابق اصحاب کہف کا واقعہ قیصر روم تراجان کے عہد سلطنت 117.98 میں پیش آیا، نہ کہ قیصر دقیانوس سن 251 کے عہد میں، جیسا کہ بعض مسیحی روایات میں آیا ہے، اور نہ دقیانوس سن 305 کے عہد میں، جیسا کہ بعض دیگر مسلم و غیر مسلم روایات میں آیا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اصحاب کہف قیصر تھیوڈوسس کے عہد میں بیدار ہوئے، جس کی سلطنت سن 408 سے سن 450 تک رہی۔ لہٰذا اگر ہم 421 سے 309 منفی کریں تو تراجان کا عہد حکومت سن 112 نکل آتا ہے۔ بعض مستشرقین سریانی روایت کو بنیاد بنا کر قرآن روایت کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سریانی روایت اصحاب کہف کی بیداری کے 40 سال بعد لکھی گئی، جو بیداری کے حالات کے بارے میں کسی قدر قابل اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا اس کے بارے میں سریانی روایت بالکل قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ واقعہ اس روایت میں صدیوں پہلے پیش آیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مدت بیان کرنے کا یہ قول لوگوں کے قول کا بیان ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول، کیونکہ بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کا اپنا قول نہیں، لوگوں کے قول کا بیان ہے۔ خدا نے 300 سال فرمانے کے بعد 9 سال کی زیادتی کو الگ سے بیان فرمایا ہے۔ اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ شمسی حساب سے اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے، اور قمری حساب سے 309 سال تک سوتے رہے۔ اس کی تائید حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے، تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی لکھا ہے۔ اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی حد و انتہا اہمیت اور حقیقت کو سمجھ تک نہیں سکتے۔ حقیقت یہ کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے علامہ علی نقی صاحب نے کہ آیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں سرکشیوں کے باوجود بھی خدا کی نعمتوں اور عطاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا کی بخشش اور رحم فرمانے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تخلیق انسانی ایسی عظیم خدا کی تخلیق ہے کہ جس میں بے پناہ اسرار و حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ انسان خود اپنے وجود کی سیر زندگی پر نہیں کر سکتا، تو بھلا وہ خدا کی باقی تخلیقات و نعمتوں کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ خدا ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔